فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين या रब्बल आलमीन। सूरह साफ़ात की 138 आयत हम पिछली मरतबा मुकम्मल कर चुके थे।
صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ چونکہ مکی صورتوں میں سے ہے تو اس کے اندر اسلوب آپ کو وہی ملے گا، آیات بڑی مختصر ہیں، بڑی چھوٹی ہیں، لیکن اس کے اندر ایک جلالی کیفیت نظر آتی ہے۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اعتراضات وہ کرتے رہے، وہ کہ کلام الہی جو ہے یہ اصلاً تو شاعری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح آپ کو کاہن اور مجنون بھی کہا گیا۔ یہ تمام باتیں مکی صورتوں کے اندر آپ کو مل جائیں گی۔ پہلا رکوع جو ہم نے سورت کا پڑھا تھا وہ تو بہت ہی خوبصورت اور شاہانہ آغاز کلام تھا، جو عام طور پر مکی صورتوں کا خاص وصف ہے۔ اور دوسرے رکوع میں پھر احوال قیامت تھے، بعث بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی، اور انجام کار کے اعتبار سے اہل جنت اور اہل جہنم کا ذکر۔ اہل جنت کا جب ہم نے ذکر پڑھا تھا تو بہت ہی خوبصورت الفاظ اور بہت ہی جسے آپ کہیے کہ حسین مناظر کی جو ہے وہ نقشہ کشی کی گئی، تاکہ انسانوں میں اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے وفادار ہیں ان کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو سکے جنت کے حصول کا، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا۔ اور جہنم کا جب ہم نے ذکر کیا تو بڑے سخت الفاظ ہم نے پڑھے، خاص طور پر زقوم کے درخت کا ذکر بھی اس صورت میں ہم نے پڑھا۔ ہمارے ہاں عام طور پر ایک لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ پھل کا ہے، لیکن یہ کہ پھل کڑوا کسیلا بھی ہو سکتا ہے، انتہائی بد ذائقہ بھی ہو سکتا ہے، بہت ہی بدبودار بھی ہو سکتا ہے۔ اگرچہ ہم عام طور پر پھل یا فروٹ اس کو کہتے ہیں جو ہمارے نزدیک بڑی ایک اس کے اندر اٹریکشن ہو، اس کے اندر مٹھاس ہو، دیکھنے میں اچھا لگے، لیکن زقوم کے بارے میں جو مختلف روایات ملتی ہیں کہ اس قدر متعفن اور بدبو کے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، کڑوا اتنا زیادہ، کسیلا اتنا زیادہ کہ جو انسان نے کبھی سوچا بھی نہ ہو، اور پھر یہ کہ بظاہر بھی اس کے اوپر بڑے بڑے جو ہے وہ کانٹے لگے ہوئے، دیکھنے میں بھی انتہائی خوفناک۔ ہم نے وہ آیت پڑھی تھی اسی شجرہ زقوم کے ضمن میں، طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین۔ حالانکہ شیطان کو میں نے عرض کیا تھا کہ کسی نے دیکھا نہیں، لیکن شیطان کی جو ایک شبیہ ہم اپنے ذہن میں قائم کرتے ہیں، لوگ انتہائی بدصورت اور بہت ہی کریہ الصورت اور دیکھنے میں بہت ہیبت ناک اور خوفناک شے، تو اس پھل کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا ظاہر یا اس کے گاپھے یا اس کا جو پھل ہے وہ ایسے گویا کہ شیطانوں کے پھل۔ تو اہل جہنم کا جہاں ذکر ہو رہا تھا تو یہاں وہ زقوم کا ذکر بھی ہم نے پڑھا۔ پھر تیسرے رکوع سے شروع ہوا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر سے چند آیات، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلاً ذکر ہم نے پڑھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاص طور پر ان کے اس بڑے بت خانے میں گھس جانا اور تمام بتوں کو چکنا چور کر دینا سوائے ایک بڑے بت کے، اور پھر اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ان کی پیشی ہونا اور پھر نمرود کے دربار میں ان کو پیش کیا جانا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت، رب ہب لی من الصالحین، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 87 برس کی عمر میں حضرت ہاجرہ کے بطن سے جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ ایک واقعہ صرف یہی سورہ صافات میں موجود ہے کہ جب وہ جو ہے حضرت اسماعیل ان کے دست و بازو بنے ہیں، ان کے دنیاوی کام کی انجام دہی میں ان کے مددگار ہو گئے، گویا کہ عمر ان کی 13، 14، 15 برس ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے مسلسل انہیں 3 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے سے بھی رائے معلوم کی۔ تو بیٹے نے جو ظاہر ہے کہ جو حلیم الطبع تھا اور جو سعادت مندی اس کے اندر تھی، اور سب سے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پسر، تو انہوں نے صاف کہہ دیا ففعل ما تؤمر، ابا جان جس بات کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کر گزریے۔ یہ واقعہ بھی انہی آیات میں پڑھا اسی سورہ صافات کے اندر۔ اور اس کے بعد پھر حضرت اسحاق کا ذکر تھا، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا ذکر 2 آیات کے اندر، حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر بھی بہت کم ہے، کل 3 مقامات پر قرآن حکیم میں، ان میں سے ایک مقام یہ تھا جن کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ عام طور پر ہمارے ہاں مفسرین کی رائے یہ ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون کی نسل میں سے تھے، بنی اسرائیل ہی میں سے تھے لیکن حضرت ہارون کی نسل میں سے۔ اور اس کے بعد آخری آیات جو ہم نے پڑھی تھی وہ قوم لوط کا ذکر تھا، جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو الفاظ ہم نے پڑھے ثم دمرنا الآخرین،
جو لوگ بھی حضرت لوط پر ایمان لے آئے تھے وہ تو بچا لیے گئے اس عذاب سے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بقیہ لوگوں کو ہم نے چکنا چور کر دیا، جڑ سے اکھاڑ پھیرا، ان کا بیج مار دیا، اور جو عذاب اس قوم کے اوپر نازل ہوا تھا وہ اور کسی قوم پر نازل نہیں ہوا، اس لیے کہ جس قسم کی بدترین قسم کی شہوت پرستی کے اندر یہ قوم مبتلا تھی، اور کسی قوم کا ذکر قرآن میں تو کم از کم موجود نہیں۔ اگرچہ آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں بظاہر بہت، جسے آپ کہیے کہ روشن خیالی بھی، اور پھر یہ کہ ہر اعتبار سے گویا کہ ہمارا کلچر، ہماری تہذیب جو ہے بڑی مثالی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ طبقہ جو ہے آج بھی موجود ہے، گیز کے بڑے بڑے گروپس موجود ہیں، لیزبینز کے گروپس موجود ہیں، ان کے حقوق ہوتے ہیں، ان کے بڑے بڑے جلوس نکلتے ہیں، ان کے اینول فنکشنز ہوتے ہیں، بھری محفل کے اندر اپنے وہ ان افعال کا ارتکاب کرتے ہیں، بالکل وہی معاملہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا، جس کے لیے قرآن میں الفاظ موجود ہیں نا کہ وہ بھری مجلسوں کے اندر اس کا ارتکاب کیا کرتے تھے، لہذا ان پر جو عذاب آیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے غرق بھی کر دیا گیا۔ یہی بحر مرداد جو ڈیڈ سی ہے، اسی کا مشرقی جو ہے حصہ ہے، ساحلی علاقہ کے، جہاں آج بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ بستیاں نشان عبرت ہیں جو سدوم اور عامورہ کی بستیاں تھیں۔ اب آخری رکوع سے ذکر شروع ہو رہا ہے حضرت یونس علیہ السلام کا۔ اس بات کو نوٹ کر لیجیے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا، چونکہ اس معاملے میں تفہیم القرآن کا اگر آپ مطالعہ کریں تو بہت سی چیزیں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت کر کے اور بہت مشقت کے بعد ان چیزوں کو جمع کیا ہے، اور ہمارے لیے بڑی سہولت ہو گئی کہ چند ہی جو ہے وہ پیروں کے اندر یا چند ہی فقروں کے اندر جو ہے بات پوری طرح نکھر جاتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ تقریباً 860 قبل مسیح کا ہے۔ یہ بھی بنی اسرائیل ہی میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، ان باتوں کو میں بار بار عرض کرتا ہوں تاکہ یہ کہ کم سے کم یہ باتیں ہمارے ذہن میں خوب اچھی طرح حفظ رہے، یاد رہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل جس نسل میں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے حضرت اسحاق ہیں جن کے بیٹے حضرت یعقوب تھے، گویا کہ حضرت یعقوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہوئے، اور ان کی نسل ہے کہ جسے قرآن بنی اسرائیل کہتا ہے۔ اسرائیل اصل میں حضرت یعقوب کا لقب تھا۔ اسر عام طور پر عبرانی زبان میں اسر کہتے ہیں، بلکہ اردو زبان میں بھی اسیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے قیدی کے لیے، غلام کے لیے، تو اسر غلام ہے، ایل اللہ، عبداللہ، اللہ کا غلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب، اور ان سے یہ سلسلہ ہے بنی اسرائیل کا۔ اسی نسل میں حضرت یونس علیہ السلام بھی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 860 برس قبل یہ وہ دورانیہ ہے کہ جن میں یہ موجود رہے تھے، اور یہ عراق کا بڑا مرکزی شہر تھا، نینوا، گویا کہ وہاں کی آبادی بھی بہت تھی، اور بعد میں جو آیات ہم پڑھیں گے اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ وہاں کے رہنے والوں کی آبادی 1 لاکھ سے بھی متجاوز تھی، جبکہ یہ آیات جب نازل ہوئی ہیں تو مکہ میں بسنے والے یا مکہ میں چند 100 گھرانے تھے، آپ زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ 4، 5، 6 ہزار افراد ہوں گے، لیکن یہ کہ اس شہر کی آبادی جو نینوا جس کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا، اس کی آبادی 1 لاکھ سے بھی متجاوز تھی۔ تو عراق کا مرکزی شہر نینوا جو ہے ان کا جائے پیدائش ہے، اور یہی قوم ان کا پھر ہدف بنی تھی، ٹارگٹ بنی تھی ان کی دعوت کے اعتبار سے۔ بائبل میں ان کا نام یونس نہیں ہے بلکہ یوناح ہے، جس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بعد ان کا نام جو ہے بائبل میں آپ کو یوحنا ملتا ہے، تو ان کا نام جو ہے بائبل میں یوناح کے نام سے انہیں موسوم کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل میں سے تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے، جیسا کہ حضرت الیاس تھے، اسی طرح بنی اسرائیل ہی میں سے یہ بھی تھے۔ آج کل جو عراق کی چونکہ عام طور پر بات ہوتی ہے، خاص طور پر جو حالات وہاں بڑے مخدوش ہوئے ہیں، اور جس طرح پھر ٹارگٹ کیا تھا امریکہ نے اس خیال میں کہ وہاں سے شاید ہمیں بہت قسم کے جو ہے وہ کوئی ویپن مل جائیں گے، کیمیکل ویپن یا ایٹامک یا نیوکلیئر قسم کے، شاید انہوں نے بڑی ہلاکت آخذی کرنے والے جو ہیں بہت سے ہتھیار بنا رکھے ہیں۔ تو موصل کا نام آپ نے سنا ہوگا، تو موصل کے قرب و جوار کا علاقہ ہے کہ جو اصل میں اس وقت نینوا کہلاتا تھا، جو آج کے عراق میں موصل کا شہر ہے۔ اور پھر یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی بستی کو خیر باد کہا تھا اس خیال سے کہ اب ان تلوں میں کوئی تیل باقی نہیں رہا۔ دعوت و تبلیغ کا کام جتنا اس عرصہ انہوں نے کیا، قرآن نے اس کی کوئی نشاندہی نہیں کی، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر تو خاص طور پر قرآن کرتا ہے کہ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، کہ حضرت نوح علیہ السلام تو اپنی قوم کے درمیان 950 برس رہے،
حضرت یونس کا ذکر نہیں ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے بہت عرصہ انہیں گزر گیا تبلیغ و دعوت دیتے ہوئے، توحید کی بات کرتے ہوئے، قوم ٹس سے بس نہیں ہو رہی، تو اب اس خیال کے تحت کہ اب اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اس بستی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اور دوسری طرف یہ بات بھی اپنی جگہ مسلم ہے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک ہجرت نہیں فرمائی مکہ سے مدینہ کی طرف جب تک کہ اللہ کی طرف سے واضح حکم نہیں آ گیا۔ حالات بہت مخدوش ہو چکے تھے، حضور کے بارے میں فیصلہ کر لیا گیا تھا دارالندوہ میں کہ انہیں شہید کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا یا کہیں جلاوطن کر دیا جائے گا، فیصلے ہو چکے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بار بار حضور سے سوال کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی طرف سے کب اجازت آئے گی، کب حکم ہوگا، تو حضور منع کر دیتے تھے ابھی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں آئی۔ بالآخر جس دن اجازت آئی ہے تو حضور نے لمحہ بھر کی دیر نہیں کی اور پھر روانہ ہو گئے اس سفر پر جسے ہم سفر ہجرت کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہی معاملہ کچھ اس حضرت یونس کا بھی ہوا کہ قوم سے بالکل مایوس ہو چکے، ان دلوں میں اب کوئی تیل باقی نہیں ہے، لہٰذا اس قوم کو چھوڑ کر نکل گیا کہ اب یہ قوم جو ہے یہ تو عذاب الہی ہی کا مقدر بنے گی، اب اللہ کا عذاب یہاں جو ہے وہ لازم نازل ہوگا۔ قرآن حکیم میں کل 4 مقامات ہیں، بلکہ 3 مقامات کہہ سکتے ہیں کہ جہاں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ کا میں عام طور پر کنٹراسٹ کیا کرتا ہوں، یہ باتیں اب آپ کو یاد بھی ہو گئی ہوں گی کہ تعداد آیات کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر ذکر حضرت موسیٰ کا ہے قرآن میں۔ تقریباً 555 آیات ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں، جن لوگوں نے بھی تحقیق کی اور اس بات کو خوب کھود کریت کر نکالا کہ تقریباً 6450 آیات میں سے 555 آیات حضرت موسیٰ کے ذکر پر ہیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کا جو کچھ تفصیلی ذکر آ رہا ہے تو وہ ان 8 آیات میں آ رہا ہے، جس کے بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت بھی کی ہے، لیکن قرآن حکیم میں 3 مقامات اور ہیں کہ جہاں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ سورہ یونس کے اندر، سورہ یونس، سورہ انبیاء اور اسی طرح سورہ زخرف کے اندر، یہ 3 مقامات ہیں کہ جہاں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، حضرت یونس علیہ السلام بھی اللہ کے بھیجے ہوئوں میں سے تھے، رسولوں میں سے تھے، مرسل جن کو اللہ نے بھیجا ہو، انبیاء اور رسول۔ ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا معاملہ چونکہ اس اعتبار سے بقیہ تمام انبیاء اور رسول میں ایک درجہ، جسے آپ کہیے کمتر کا لفظ بھی میری زبان پر نہیں آ رہا، اس لیے کہ بہرحال ہر نبی اور رسول کے لیے جو ان کی عزت اور احترام جو مقام ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ اس اعتبار سے ان کا معاملہ خاص ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں بھی ایک پکڑ آ گئی تھی، جنہیں ہم مچھلی والوں کے نام سے جانتے ہیں۔ مچھلی والے کون ہیں؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ اور جو ان سے ایک خطا اجتہادی ہوئی تھی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر اس قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں کچھ عرصہ جو ہے مچھلی کے پیٹ میں رکھا، اس کی وجہ سے بہرحال ان کا ذکر آگے آ بھی جائے گا، ان کا جسم جو ہے اس کے اندر کچھ وہ جیسے آپ کہیے کہ آبلے بھی پڑ گئے، اور اتنا عرصہ اگر آکسیجن اور دھوپ نہ ملے تو انسان کے جسم کے اندر جو ایک بوسیدگی اور جو ایک شیطانی ہو جاتی ہے وہ بھی ان پر ہوئی، لیکن پھر اللہ کا حکم ہوا تو اس مچھلی نے انہیں لا کر جو ہے ساحل پر اگل دیا۔ لیکن یہ معاملہ حضرت یونس علیہ السلام کا حضور نے فرمایا، دیکھیے آپ کی انکساری اور جسے آپ کہیے تواضع کا یہ عالم ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے کبھی یونس ابن متیٰ پر بھی فضیلت مت دینا، اس لیے کہ محبت اور عقیدے جب انسان کے اوپر خوب جو ہے اچھی طرح طاری ہوتی ہے تو وہ تو بعض اوقات اللہ کے مقام بلند تک بھی نبیوں اور رسولوں کو پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی محبت کا غلوف تھا کہ اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اسی طرح بہت سے اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جنہیں گویا کہ اللہ کے مقام سے بھی کہیں شاید اوپر سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری بات نہیں سنتا، لیکن یہ کہ یہ بزرگ جو ہے اس کے ذریعے ہم اپنے یہ کام کروا لیں گے، بھئی ہمارے حاجت روا اللہ نہیں ہے بلکہ یہ بزرگ ہے۔ اب یہ جو انسان کے اندر جس میں آپ کہیے کہ فاسد خیالات پیدا ہوتے ہیں جو توحید کے بالکل برعکس ہیں، تو حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر جو شروع ہوا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ مجھے یونس ابن متیٰ پر بھی فضیلت مت دینا، یہ آپ کی ایک تواضع اور انکساری کا معاملہ تھا۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا حضرت یونس علیہ السلام کا معاملہ اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تھوڑی سی پکڑ تھی کہ جو اسی دنیا میں ان پر آئی تھی۔ اب یہ چند باتیں تھیں جو تمہیدی تھی، اب ہم اس کا باقاعدہ مطالعہ شروع کرتے ہیں۔
فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً یونس علیہ السلام جو ہیں وہ بھی اللہ کے فرستاداؤں میں سے تھے، اللہ کے بھیجے ہوں میں سے، اللہ کے رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جبکہ وہ فرار ہو گئے یا بھاگ گئے ایک ایسی کشتی کی طرف جو پوری طرح لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ اباقہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اصل میں آبق کہتے ہیں اس غلام کو جو اپنے آقا سے بھاگ جائے۔ اب فرض کیجئے کہ آقا اس سے بڑا سخت مشقت لیتا تھا، اس پر بہت ہی جسے آپ کہیے ایذا پہنچاتا تھا اسے، اور وہ مفرور ہو جائے، اپنے آقا کو چھوڑ کر نکل جائے، بھاگ جائے، تو اسے آبق کہا جاتا تھا۔ تو گویا کہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے بھی یہاں لفظ جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا اِذْ أَبَقَ، جبکہ وہ بھاگ گئے، چھوڑ گئے۔ جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کو چھوڑ جاتا ہے، یہی معاملہ حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کہ اپنی قوم کو چھوڑ کر وہ وہاں سے رخصت ہو گئے، اور گویا کہ وہاں سے رخصت ہو کر کہیں کسی دریا کے کنارے پہنچے ہوں گے، اور وہاں کوئی کشتی سوار موجود ہوگی کہ جو لوگوں سے بھری ہوئی تھی، اس میں سوار ہو گئے۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جبکہ وہ راہ فرار انہوں نے اختیار کی اور بھاگ کر جو ہے کشتی میں جو لوگوں سے بھری ہوئی تھی سوار ہوئے۔ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، قرآن زیادہ تفصیل بیان نہیں کرتا، لیکن فل ان دا بلینکس جو ہے قرآن قاری پر چھوڑ دیتا ہے، خود اندازہ کر لو۔ اب معلوم ہوتا ہے مشحون جو کہا گیا تو اتنی بھری ہوئی تھی کہ جس میں ابھی کسی ایک اور شخص کے بھی داخل ہونے کا امکان نہیں تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب اس میں سوار ہوئے تو کشتی نے ڈولنا شروع کر دیا۔ ایک معاملہ تو یہ ہو سکتا تھا کہ اسی وقت حضرت یونس علیہ السلام کو نکال دیا جاتا، لیکن یہاں بھی قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ کشتی والے پہچانتے تھے حضرت یونس علیہ السلام کو، اور چونکہ ایک نبی کا جو چہرہ ہوتا ہے بڑا نورانی چہرہ ہوتا ہے، جو بزرگی ان کے اندر ہوگی، لہذا کسی کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ انہیں جو ہے اتارا جاتا کہ آپ کی وجہ سے کشتی ڈولنے لگی، بلکہ کشتی والوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم باہم قرہ ڈالتے ہیں، جس شخص کا نام بھی قرے میں نکل آیا ہم اس کو اتار دیں گے، سمندر میں ڈال دیں گے، تیرتا ہوا جو ہے کنارے پر پہنچ جائے گا۔ تو فرمایا فَسَاهَمَ، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ قرہ اندازی کی گئی، قرہ ڈلوایا گیا، فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہی کو جو ہے وہ کشتی سے نکال دیا گیا۔ اب نکال پھینکا گیا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتار دیا گیا، لیکن یہ کہ بہرحال قرآن حکیم کے اگر آیات و سیاق و سباق کو ہم اپنے سامنے رکھیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ ساحل سے کافی دور وہ کشتی پہنچ چکی تھی، اور اس کے بعد وہ ڈگمگانے لگی، اور وہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے ان کے جب بار بار جو ہے قرہ ان کے نام نکل رہا ہے، 3 یا 4 مرتبہ کی یہ ریپیٹیشن ہوئی ہے، تو ان کو پھر کہا گیا کہ یا تو خود چھلانگ لگا دو۔ اس میں بھی قرآن اس کی بات کا ذکر نہیں کر رہا کہ ان کو دھکیل کر اتارا گیا یا انہوں نے خود جو ہے اپنی آپ کو جو ہے وہ اتار دیا کہ شاید میرا ہی نام ہے، اور ظاہر ہے کہ اندر وہ کسی نہ کسی درجے میں عین ممکن ہے، آگے اس کا ذکر بھی آ جائے گا، گلٹ موجود تھا، اگرچہ اس درجے واضح احساس اس بات کا شاید نہ ہوا ہو کہ میں نے ایک غلطی کی ہے اور اللہ کا حکم آئے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گیا، لیکن یہ کہ ایک درجے کی اپنی خطا کا احساس اس کے اندر موجود تھا، اس بنیاد پہ انہوں نے خود ہی جو ہے کشتی سے چھلانگ لگا دی ہو اور کود پڑے ہو سمندر کے اندر، یہ تمام امکانات موجود ہیں۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، اور پھر ان کو نگل لیا حوت، ایک بہت بڑی مچھلی نے، وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ اپنے آپ پر ملامت کر رہے تھے۔ اب دیکھیں یہاں اس بات کو واضح کر دیا گیا، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہم نے پڑھا تھا نا، اس میں بھی تو ذکر موجود تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر شدید پشیمانی اور ندامت جو ہے وہ اتاری ہوئی ہے اللہ کا حکم توڑنے کے نتیجے میں، کہ جس درخت کے بارے میں منع کیا گیا تھا اس کا پھل کھا لیا، اور اس کے بعد فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ کلمات سکھائے کہ لا الہ الا انت ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تو ایک ملامت اور ایک احساس شرمندگی اور پشیمانی اور ندامت وہاں بھی موجود تھا، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ یہاں بھی فرمایا وَهُوَ مُلِيمٌ، ملیم اس شخص کو کہتے ہیں جس سے کوئی خطا سرزد ہوئی اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرے۔ ایک ہے آپ نے کسی کے اوپر بہتان جڑ دیا، کسی کے اوپر کوئی الزام لگا دیا، ملامت زدہ کر دیا کسی شخص کو، ایک یہ کہ انسان خود اپنے بارے میں محسوس کرے کہ مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے، لغزش ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، لہذا وہ کیفیت حضرت یونس علیہ السلام کی تھی، وَهُوَ مُلِيمٌ، کہ وہ پھر ملامت زدہ بھی تھے، اپنے اوپر وہ ملامت بھی کر رہے تھے، اور فوری طور پر ذہن گیا ہوگا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی بات ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دی ہے کہ مجھے مچھلی نے نگل لیا۔
یہاں خاص طور پر مولانا مودودی کا چونکہ میں حوالہ دیتا ہوں، تفہیم کا بھی مطالعہ کرتا ہوں، اور بھی بعض تفسیریں میرے زیر مطالعہ رہتے ہیں، انہیں اردو ڈائجسٹ کا ایک جو تھا فروری 1964 کا جو یہ ایڈیشن ہے اردو ڈائجسٹ کا، جو ان کی پرنٹنگ تھی، اس میں ایک واقعے کے ذکر کو یہاں خاص طور پر نوٹ کیا ہے۔ ظاہر ہے 1964 کو گزرے ہوئے بھی 55 سال ہو گئے، 60 سال ہونے والے ہوں گے، 55 سال تو ہو ہی گئے۔ وہ یہ فرماتے ہیں، اس میں خاص طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ 1890 کا واقعہ ہے کہ انگلینڈ کے قریب کا جو علاقہ ہے وہاں ویل مچھلیاں بکثرت ہوتی تھی، تو کسی ایک بہت بڑی کشتی کے اندر ویل مچھلی کے شکار کے لیے کچھ مچھیرے نکلے، ان میں ایک شخص کا نام بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ ظاہر یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو اگر خاص طور پر ایک تاریخ کا حصہ بن جائے تو ہمیشہ محفوظ رہتی ہے۔ اس کا نام بھی موجود ہے، جیمز بارٹلے اس شخص کا نام تھا جو مچھیرا تھا۔ تو وہ جیسا کہ ظاہر ہے کہ ویل کی مچھلی بہت بڑی ہے، اس کے ساتھ جس طرح کشتی لڑی ہوگی اور مختلف کنڈوں یا آنکڑوں کے ذریعے اس کو جو ہے قابو کرنے کی کوشش کی گئی ہوگی، اس کے نتیجے میں کشتی ڈگمگائی، اور یہ جو ہے یہ جیم بارٹلے جو انہی مچھیروں میں سے ایک مچھیرا تھا، وہ جو ہی کشتی سے لڑک گیا اور ان کے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے جو ہے اس مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ اب مچھلی جو ہے ویل مچھلی، اس کا منہ جتنا بڑا ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اسے زخمی کر کے اور چبا کر وہ اندر لے کر جائے، وہ تو جب پانی کا ریلا آتا ہے اس کو سک کرتی ہے، جس طرح ہم بھی اگر زوردار اندر سے سانس لیں اور فضا کے اندر کوئی اگر آمیزش یا یہ کہ کوئی بھی ملاوٹ ہو تو وہ ہمارے اندر بھی جاتی ہے، یہی معاملہ مچھلی کا بھی تھا، تو پیٹ کے اندر وہ چلا گیا ان لوگوں کے سامنے جو مچھیرے اس کشتی میں موجود تھے۔ لیکن وہ ویل مچھلی اس درجے زخمی ہو چکی تھی اس جد و جہد کے اندر، اور وہ جو ایک کشتی ہو رہی تھی کشتی والے اور ویل مچھلی کے درمیان، کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ مر گئی، اور اس کے بعد کوئی تقریباً کہیں سمندر میں غائب ہو گئی، اور 60 گھنٹے کے بعد وہی ویل مچھلی جو ہے انہیں اسی ساحل کے قریب جو ہے مردہ حالت میں ملی۔ پانی جو ہے عام طور پر جو ڈیڈ مٹیریل ہوتا ہے اس کو پانی جو ہے باہر پھینک دیتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے شاید اس کے اندر صفت رکھی ہے کہ لہر کی جو ہے لہروں کی دوش کے اوپر وہ ہوتا ہوا بالآخر ساحل پہ پہنچ جاتا ہے، لہذا جتنی بھی مردہ چیزیں ہیں عام طور پر ساحل کے کنارے آپ کو مردہ حالت میں ڈیڈ حالت میں ملے گی۔ تو اسی بستی کے قریب جو ساحل تھا وہاں اس کو اگل دیا گیا، وہاں وہ جو ہے مچھلی بالکل زخمی حالت میں تھی، مردہ حالت میں، وہاں لہروں نے اسے وہاں پھینک دیا۔ اب جب لوگ قریب سے گزر رہے تھے تو انہیں کچھ ہلتی ہوئی شے محسوس ہوئی، انہوں نے جب اس کا پیٹ چاک کیا تو وہی جیمز بارٹلے کے جو اس کشتی سے گرا تھا اور بقیہ مچھیروں کی نگاہوں کے سامنے اس ویل مچھلی نے اسے نگل لیا تھا، وہی جیم بارٹلے اس کے اندر سے بالکل زندہ نکلا ہے 60 گھنٹے گزرنے کے بعد۔ گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً یہ 3 دن ہو گئے کہ اس میں وہ پیٹ کے اندر رہا ہے اور زندہ رہا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے مشاہدات کروا بھی دیتا ہے کہ اگر کہیں کسی شخص کے ذہن کے اندر یہ خیال جو ہے کہیں موجود ہو کہ کیسے ممکن ہے کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی کوئی شخص جو ہے زندہ رہ سکتا ہے، تو مولانا مودودی نے خاص طور پر اس کا حوالہ بھی دیا کہ فروری 1964 کا جو شمارہ تھا اردو ڈائجسٹ، اس کے اندر یہ واقعات جو ہے شہادت کے طور پر موجود ہے یہ واقعہ، اور اس شخص کا نام بھی موجود ہے کہ جو مچھلی کے پیٹ سے زندہ برآمد ہوا تھا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کو کہیں مجبور سمجھ لیا کہ وہ بھی قوانین فطرت کے تابع ہے، تو پھر تو اللہ کا تصور ہم نہ کر سکے نا۔ وما قدر اللہ حق قدری، ہم اللہ کو پہچان ہی نہیں سکے جیسا کہ پہچاننے کا حق تھا۔ اگر اپنی ہی طرح ہم نے اللہ کو بھی مجبور سمجھا، وہ اس پر قادر نہیں، وہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ بھڑکتا ہوا بہت بڑا آگ کا الاؤ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ابھی پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ کا حکم ہوا اور وہ آگ جو ہے گلو گلزار بن گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ پانی کی یہ وصف ہے کہ وہ اپنی سطح کو ہموار رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا پڑا اور پانی پھٹ گیا، اور ہر حصہ جو ہے 2 طوفانی، جسے آپ کہیے پانی کے 2 بڑی چٹانوں اور تودوں کی شکل میں موجود تھا، کان کل فرق کالطود العظیم، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکل گئے۔ یہ بھی تو اللہ کے حکم سے ہوا۔ تو اللہ کے بارے میں اگر کہیں ہمارا یہ خیال ہے کہ وہ بھی کہیں مجبور ہے، وہ بے کس ہے اور ہر شے پر قادر نہیں ہے، تو ہمیں اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اللہ کو قدرت حاصل ہے، وہ چاہے تو جیسے کہ یہاں فرمایا گیا کہ اگر وہ اللہ کی تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں موجود رہتے زندہ۔ یہاں جو واقعہ جس کا ریفرنس میں نے آپ کو دیا وہ تو کل 60 گھنٹے کا واقعہ ہے۔ تو فساہما فرمایا فالتقمہ الحوت وهو ملیم، تو اس مچھلی نے انہیں پھر نگل لیا اور وہ اپنے اوپر ملامت کر رہے تھے۔ فلولا انہ کان من المسبحین، اور اگر وہ نہ ہوتے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے
اور خاص طور پر اللہ کی تسبیح وہ کہ جس کا ذکر سورہ انبیاء کے اندر موجود ہے، بلکہ وہ آیات میں چاہتا ہوں کہ میں نے نوٹ کی تھی آپ کو دکھائی دوں، پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ کل ایک آیت ہے، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، سورہ انبیاء اور آیت نمبر 87 ہے۔ اور مثال ہے ذنون، نون مچھلی کو کہتے ہیں، مچھلی والے کی مثال۔ مراد کون ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ اذ ذہب مغاضبا، جب کہ وہ رخصت ہوئے اپنی قوم کو چھوڑ کر بہت غضب کی حالت میں۔ اب جس قوم نے جس طرح کوئی ایذا پہنچائی ہوگی، جو جس طرح ستایا ہوگا، ظاہر ہے کہ انسانی جو ایک بشری طبیعت ہے اس کے اندر جو ہے غصہ آ ہی جاتا ہے۔ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کہ آپ کے اندر تحمل اور برداشت جس درجے کا تھا، حضرت یونس علیہ السلام اس کو سہار نہ سکے اور اپنی قوم کو بہت ہی غصے کی حالت میں چھوڑ کر نکل گئے۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور پھر انہوں نے یہ گمان کیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے، الرب رب وَإِن تَنَزَّلَ، رب ہے، بندہ بندہ ہے، بندہ خواہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ، وہ مخلوق ہے، رب خالق ہے، تو کوئی جسے آپ کہیے موازنہ تو ہے نہیں، رب ہے اور بندہ بندہ ہے۔ یہاں فرمایا تو اور اس نے یہ گمان کیا، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ ہم اس پر کوئی گرفت نہیں کر سکیں گے۔ گویا کہ وہ اپنی قوم کو جو چھوڑ کر نکلے تو انہیں یہ خیال نہیں تھا کہ مجھ پر اللہ کی گرفت آ جائے گی۔ فنادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور ان اندھیاروں کے اندر، مچھلی کے پیڑ کے اندر جو اندھیرا ہوگا اس کا آپ تصور کیجئے، جس طرح قبر کا آپ تصور کر سکتے ہیں جہاں کہیں کوئی روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن بھی داخل نہیں ہو سکتی، یہی معاملہ جو ہے مچھلی کے پیٹ کا، جو قبر بن گئی تھی ان کے لیے کچھ عرصے کے لیے، جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ تو انہوں نے اس قبر کے اندھیاروں کے اندر اللہ سے یہ ندا لگائی تھی اور یہ تسبیح کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسے ہمارے یہاں آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، اس کا ورد بھی کیا جاتا ہے، اور بہت ظاہر ہے کہ اس آیت کے اندر ایک بہت، جسے آپ کہیے، اس بات کا احساس بھی ہے کہ ظلم کرنے والا میں خود ہوں، گناہوں میں ملوث ہوں، مجھ سے خطا اور نسیان کا ظہور ممکن ہے، اے پروردگار تو پاک ہے، لہذا میری مغفرت فرما دے۔ اب ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی اس دعا کو، اور یہ جو ندا وہ لگا رہے تھے مچھلی کے پیٹ میں اس اندھیرے کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اسے شرف قبولیت عطا فرمایا اور ان کی فریاد کو سن لیا، ونجیناہ من الغم، اور یہ جو ایک تکلیف اور گھٹن کی کیفیت تھی مچھلی کے پیٹ کے اندر، اس سے ان کو نجات عطا کی، اس سے بچا لیا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل ایمان کو نجات دیتے ہیں۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 میں نے آپ کو سنائی۔ ایک اور مقام جو میں نے خاص طور پر نوٹ کیا تھا سورہ یونس کا، ایک پوری سورت موجود ہے سورہ یونس کے نام سے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا قرآن حکیم میں کل 4 مقامات ہیں کہ جہاں ذکر حضرت یونس علیہ السلام کا سب سے تفصیلاً ذکر جو وہی ہے مقام سورہ صافات کے جو ہمارے زیر درس ہے۔ یہاں صرف ایک آیت ہے کہ جو حضرت یونس علیہ السلام کے ذکر پر ہے، فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُس۔ تو ایسا نہ ہوا کہ کوئی بستی ہوتی کہ اس کا ایمان اسے کوئی نفع پہنچا سکتا، الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی قوم کی تباہی اور بربادی کا جو پروانہ ہے، گویا کہ عذاب خداوندی کو سینکشن کر دیا جاتا ہے، احکام جاری کر دیے جاتے ہیں، تو اب کوئی اور مثال ایسی موجود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دیے ہوئے ان احکامات کو واپس پلٹ لیا، کوئی مثال نہیں۔ قرآن حکیم میں یہ سورہ یونس میں فرما دیا ہے الا قوم یونس، یہ ایکسیپشن صرف ایک قوم کو حاصل تھی اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تھی، کہ اللہ کی طرف سے عذاب کے احکامات جاری ہو چکے تھے، عذاب کی علامات بھی شروع ہو چکی تھیں، لیکن حضرت یونس علیہ السلام سے، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، ایک اجتہادی خطا جو ہوئی کہ اللہ کا حکم آنے سے پہلے اس قوم کو چھوڑ کر نکل گئے، جس کی تفسیر ہم سورہ صافات میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ کریڈٹ جو ہے پھر قوم کو دے دیا اللہ نے، کہ قوم نے پھر جو عاجزی اور جیسے ہی وہ سکرات ہوتے ہیں اس عذاب کے، وہ جو علامات ہیں وہ جیسے ہی انہوں نے دیکھی، اس کا مشاہدہ کیا، تو میدانوں میں نکل آئے، بہت ہی عاجزی اور زاری انہوں نے اختیار کی، گڑ گڑا کر اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی توبہ مانگی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ وہ عذاب ان پر سے ٹال دیا۔ یہ ایک آیت سورہ یونس کی ہے کہ جہاں اس میں گویا کہ اس ایکسیپشن کا ذکر کر دیا گیا، الا قوم یونس، سوائے ایگزمپٹڈ ہے مثال قوم یونس کی۔ اب آئیے سورہ صافات کی طرف دوبارہ۔ فلولا انہ کان من المسبحین، اور اگر نہ وہ ہوتے اللہ کی تسبیح کرنے والے، وہی کلمات جو ہم نے پڑھے سورہ انبیاء میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون،
تو وہ رہتے اسی کے پیٹ میں، اسی ویل مچھلی کے پیٹ کے اندر موجود رہتے اسی زندہ حالت میں الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے۔ اب یہاں یہ بات مراد نہیں ہے کہ اس مچھلی کو بھی اللہ تعالیٰ اتنی لمبی عمر عطا کر دیتا جتنی کہ شیطان عزازیل کو کی گئی، اس نے تو رب سے مہلت مانگی تھی نا، رب انظرنی الی یوم یبعثون، ہے پروردگار مجھے تو مہلت دے دے، میں اس اولاد آدم کو بہکاؤں گا، ان کے سامنے سے، ان کے دانی طرف سے، ان کے آگے سے، پیچھے سے حملہ کروں گا، اور ان میں سے بہت کم ہوں گے کہ جو تیز صراط مستقیم پر جازم رہے، سب کو میں اپنے پیچھے لگا لوں گا۔ اور آج ہم کھلی آنکھوں دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی عظیم اکثریت جو ہے وہ تو اندھا دھند شیطان کے نقش پا کی پیروی کر رہی ہے۔ تو للبث فی بطنہ الی یوم، وہ قیامت تک کے لیے پھر اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ بہت طویل عرصے تک اس میں رکھتا تاکہ پھر اللہ کے حکم سے اس کو جو ہے پھر وہ مچھلی اگل دیتی، جیسا کہ یہاں ذکر ہے فنبذناہ بالعراء وہو سقیم، اور پھر ہم نے گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دے دیا گیا مچھلی کے کو، اس کو اب جس نے نگلا تھا اسی کو حکم دے دیا گیا کہ اس کو اگل دے، پھر ہم نے ڈال دیا اس کو بالعراء، ایک چٹیل میدان میں، وہو سقیم، اور وہ شدید بیمار تھے۔ ظاہر ہے جو بھی گیسٹرک جوسز ہوتے ہیں، جو ایسیڈیٹی ہوتی ہے کسی بھی حیوان کے پیٹ کے اندر، ظاہر ہے جو غذا اس نے اندر لی ہے جو اس کے معدے میں پہنچی اس کو ہضم بھی تو کرنا ہے نا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کتنا عرصہ اس پیٹ میں رہے، قرآن کی سب اس کی جو ہے صراحت موجود نہیں ہے، لیکن جتنا عرصہ بھی رہے تو وہ گیسٹرک جو بھی انزائمز تھے، جو بھی تیزابی اس کے اندر مادے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے جلد کے اوپر بھی کوئی آبلے پڑ گئے، اور بہت ہی جو ہے نڈھال حالت میں وہ سقیم، اور وہ بڑے نڈھال تھے، بیمار تھے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور یہاں دیکھیے پھر گویا کہ یہ تمام چیزیں وہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اتنا عرصہ ان کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا نا۔ پھر اللہ ہی حکم سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا پودا جو ہے ان کے قریب پیدا کر دیا، ایک درخت ایسا کہ جو یقطین اصل میں اس درخت کو کہتے ہیں جس کا تنا نہیں ہوتا، اور اس سے مراد آگے پھل جو ہے وہ تو بڑا موٹا پھل موجود ہے لیکن تنا نہیں ہے۔ اس کی بہترین مثال کیا ہے، تربوز ہے، خربوزہ ہے، جسے ہم بیل کہتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک بیل جو ہے وہ اگا دی اللہ تعالیٰ نے، کہ جس کے بارے میں روایات ہے کہ بہت بڑے بڑے اس کے اندر پتے بھی تھے، اور ان کا خاصہ یہ تھا کہ اس میں خاص قسم کا فلیور یا ایسی اسمیل تھی کہ جس کی وجہ سے مکھیاں اور جراثیم، جسے آپ کہیے کہ جو ہے اینٹی سیپٹک قسم کے اس کے اندر کوئی ایسے عنصر موجود تھے کہ جس کی وجہ سے وہ جو انفیکشن ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر شے پر قادر ہے۔ تو وہ پودا وہاں اگا دیا کہ جس کے اندر یہ اوصاف موجود تھے، ایک تو یہ کہ سورج کی تپش سے انہیں بچانے کے لیے اس کے پتے جو ہے وہ بہت بڑے بڑے تھے جنہوں نے ڈھانپ لیا ان کو، اور اس کے اندر گویا کہ ایک یہ تاثیر بھی تھی کہ ہیلنگ جو والی جو تاثیر ہے کہ وہ جو زخم یا آبلے ان کے جسم کے اوپر پڑ گئے تھے، ان کی کھال کے اوپر، ان کی جلد پر، تو وہ بھی بہت جلد جو ہے منبل ہو گئے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور اس کے بارے میں ہمارے یہاں یہ لکھا گیا ہے کہ کوئی یمن کا کوئی جنوبی ساحل تھا کہ جہاں اس مچھلی نے ان کو اگلا۔ بہرحال واللہ عالم، اس کے بارے میں تمام قیاس آرائیاں موجود ہیں، لیکن یہ کہ اسی کنٹینویشن میں، یا والد صاحب سے چونکہ یہ بات سنی ہوئی، لہٰذا آپ کو بھی گوش گزار کر دوں کہ یہاں جو بلوچستان اور مکران کا جو علاقہ ہے، جو سمندر کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اسی کے اوپر آگے جا کر پسنی بھی ہے اور گوادر بھی ہے، تو یہاں ایک بیل آج بھی موجود ہے جس کا نام اگین ہے، اور اس کے یہی اوصاف ہے، پتے اس کے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور بڑا اینٹی سیپٹک قسم کا اس کے اندر جو ہے ایسا فلیور ہوتا ہے کہ کوئی مکھیاں وغیرہ اس کے قریب نہیں آتی، اور اس کی ہیلنگ پاور جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو یہاں اسی سے ملتی جلتی کوئی شے ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے وہاں جہاں اس مچھلی نے اگلا تھا اس کے قریب جو ہے وہ پودا یا کئی پودے پیدا ہو گئے، اور جس کی وجہ سے ان کے وہ زخم جو ہے مندمل ہوئے۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور پھر ہم نے انہیں بھیجا ایک بستی کی طرف کہ جن میں 1,00,000 افراد یا اس سے بھی کچھ زائد موجود تھے۔ یہاں پھر ایک اختلاف موجود ہے، ظاہر ہے کہ انسان کی عقل جو ہے وہ تو 100 قسم کے سوالات پیدا کرتی ہے۔ آیا حضرت یونس علیہ السلام کو اسی قوم کی طرف بھیجا گیا یا کسی اور قوم کی طرف بھیجا گیا؟ اس میں بھی ہمارے ہاں تقریباً یہ بات متفق ہے کہ اسی قوم کی طرف پھر حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا، اگرچہ چند شاذ رائے جو ہے یہ بھی ہے کہ کسی اور کی قوم کی طرف بھی مبعوث کیے گئے تھے، واللہ اعلم۔ 100,000 أو يزيدون، دیکھیں یہ اصطلاح جو آج ہم استعمال کرتے ہیں نا 1,00,000 کے لیے، ہمارے ہاں عام طور پر کیا اصطلاح استعمال ہوتی ہے؟ 100,000، گویا کہ 100,000۔ آج سے 1400 برس پہلے قرآن حکیم میں 100,000، بالکل یہ ترجمہ اسی کا ہے، 1,00,000 کی بجائے 100,000، وہ 100,000 تھے۔ ہزار کو اگر آپ 100 سے ضرب دیں گے تو 1,00,000 بن جائے گا نا۔
جو آج کل بھی ہم استعمال کرتے ہیں 1 لاکھ کے لیے 100,000. تو فَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور پھر ہم نے ان کو بھیجا اس بستی کی طرف کہ جس میں 1 لاکھ یا اس سے بھی زائد افراد موجود تھے. اس میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ 1 لاکھ تو ان میں وہ تھے جو عقل و شعور والے تھے، اور زائد یہ ان کے لیے آ گیا جو بچے تھے، جو گویا کہ ابھی اسے سن بلوغت کو نہیں پہنچے، اس لیے او یزید ان کے الفاظ استعمال کیے. واللہ اعلم. فآمنوا فمتعناهم إلی حین، اور پھر وہ ایمان لے آئے، پھر ہم نے انہیں مہلت دی ہے اس دنیا میں جو بھی متاع زندگانی ہے اس سے استفادے کی اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں مہلت دی ہے. اور پھر گویا کہ وہ عذاب، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ صرف یہ ایکسیپشن اس قوم کو حاصل ہے کہ اللہ کی طرف سے عذاب خداوندی کا جو ہے وہ دستخط کر کے جو ہے فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا، اور پھر یہ کہ علامات بھی شروع ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اس حکم کو واپس لے لیا. فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِینٍ، اور پھر ہم نے ان کو فائدہ اٹھانے دیا ایک متعین مدت تک کے لیے. فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ. اب دیکھیں یہاں یہ تمام، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کئی انبیاء اور رسول کا ذکر ہم نے پڑھا. حضرت نوح سے سلسلہ شروع ہوا، حضرت ابراہیم کا بڑا تفصیلی ذکر، پھر حضرت اسحاق کا ذکر، حضرت موسیٰ حضرت ہارون کا ذکر، حضرت الیاس کا ذکر، حضرت لوط کا ذکر، اور آخر میں حضرت یونس کے ذکر کے بعد اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں تو اس قوم کو مخاطب کیا جا رہا ہے. فاستفتہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ ان سے سوال کیجئے، ان سے پوچھئے، اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، کیا تمہارے رب کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے؟ یہ جو عجیب بندر بانٹ ان لوگوں نے کی تھی، اور ان کا یہ ایمان یا عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جس کا ذکر قرآن میں بہت سے مقامات پر ہے. سورہ زخرف میں فرمایا گیا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، انہوں نے فرشتوں کو جو ہے وہ مؤنث قرار دے دیا، اور انہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا. یہ عجیب بندر بانٹ تم نے کی ہے کہ تمہیں اپنے لیے تو بیٹے پسند ہیں، اور رب کو تم نے الاٹ کی بھی تو بیٹیاں کی، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں. یہ جو ان کا جو عقیدہ تھا، جو ان کا ایمان تھا فرشتوں کے بارے میں، اس کو کئی جگہ قرآن حکیم میں جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا، اس کا ذکر کیا گیا. اسی طرح سورہ مریم میں جو فرمایا گیا خاص طور پر شرک فی الذات کے اعتبار سے، کسی کے بارے میں انسان کا یہ عقیدہ یا ایمان رکھنا کہ یہ اللہ کا بیٹا یا بیٹی ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اتنا عریان جرم ہے کہ سورہ مریم میں جو الفاظ ہیں انسان کو ہلا دینے والے ہیں، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. یہ جو تم نے رحمان کے ساتھ کسی کو اولاد منسوب کر دی، بیٹا یا بیٹیاں سمجھتے ہو، تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے جو تم نے کیا رحمان پر، بہت بڑی زیادتی ہے جو تم نے کی. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. آسمان پھٹ پڑنے کو ہے، زمین شق ہو جانے کو ہے. اتنی عظیم جسارت، اتنا بڑا، جسے آپ کہیے اللہ کی جناب میں اتنی بڑی گستاخی کہ تم نے کسی کو اللہ کی طرف اولاد کے اعتبار سے نسبت دے دی، خواہ بیٹا سمجھا یا بیٹی سمجھی. تو یہ تمام موضوعات ہیں کہ جو یہاں قرآن حکیم میں اس موضوع کو لیا گیا کہ خاص طور پر کہ تمہیں اپنے لیے جو ہے وہ تم بیٹے پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تم نے بیٹیاں الاٹ کی. اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، کیا تمہارے رب کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تمہارے لیے، تمہیں اپنے لیے پسند ہے بیٹے. ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، کیا جب ہم نے فرشتوں کو جب پیدا کیا تھا تو انہیں مؤنث بنایا تھا کہ اور اس کو یہ خود گواہ ہے؟ کسی شے کے لیے اگر کوئی دلیل ہو سکتی ہے تو یا تو عقلی دلیل ہوگی، اور عقلی دلیل میں سب سے بڑھ کر کیا ہے؟ عینی شہادت. کیا ان کے سامنے کوئی ایسا فعل ہوا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مؤنث بنا دیا تھا؟ یا یہ کہ دوسری دلیل ہو سکتی ہے کہ تمہارے پاس اگر کوئی دلیل ہے کسی الہامی کتاب میں سے، کسی صحیفے میں سے، یا کسی کوئی تمہارے پاس ماخذ اور کوئی موجود ہے تو اس کو پیش کرو بطور دلیل. ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، کیا جب ہم نے ان فرشتوں کو پیدا کیا تھا، ان کی تخلیق ہوئی تھی اور انہیں عورت بنایا تھا، تو کیا یہ اس موقع پر موجود تھے، وہاں گواہ تھے؟ الا انہم من افکہم لیقولون، آگاہ ہو جاؤ، یہ اصل میں ان کا بہت بڑا جھوٹ ہے کہ جو اپنے منہ سے بک رہے ہیں، جس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے. اللہ کے بارے میں بھی اگر وہی تصور کیا جو انسان سمجھتا ہے کہ اس کو بھی اولاد چاہیے جس طرح انسان کو چاہیے، انسان کے آگے تو ایک اور ڈائمنشن ایڈ ہو جاتی ہے نا کہ اولاد نرینہ ہو تاکہ میرا نسل آگے چلے. نسل تو اولاد سے چلتی ہے، میرا نام جو ہے اگلی نسل میں باقی رہے، آنے والی نسلوں میں میرا نام لیا جاتا رہے.
اگرچہ اب ہمارا دائرہ اتنا جو ہے محدود ہو گیا کہ ہم میں سے اگر کسی سے پوچھا جائے کہ تمہارے پردادا کا نام کیا تھا، اس سے اوپر کو تو بالکل ہی نکال دیجئے ذہن سے، تو اکثر و بیشتر وہی یاد نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم ہر اعتبار سے بالکل اپنے اندر اپنے خول ہی کے اندر جو ہے گویا کہ بند ہو کر رہ گئے، اس سے باہر نکلنے کو تیار ہی نہیں۔ ورنہ بہرحال پہلے جو بھی رشتے ہوتے تھے اور اس میں جس طرح آگے شاخوں سے شاخیں نکلتی تھی، بہت سے لوگوں کو ان کا شعور بھی ہوتا تھا، اور پھر اپنے بڑوں کے لیے عزت اور احترام جو ہے وہ جذبات بھی موجود ہوتے تھے۔ لیکن آج تو ہماری محدودیت اور صرف وہ پوائنٹڈلی فوکس ہونے کا تو یہ عالم ہے کہ ہمیں اپنے پردادا کا نام بھی شاید پردادی کا نام نہیں یاد ہوگا، اور پردادا کے اگر کوئی بھائی تھے ان کا نام وہ تو ممکن ہی نہیں کہ کسی کو یاد ہو، اکثر و بیشتر الا ماشاء اللہ۔ الا انہم من افکہم لیقولون، آگاہ ہو جاؤ یہ ان کا بہت بڑا جھوٹ ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں اپنے منہوں سے، ولد اللہ، کہ اللہ کے بھی اولاد ہے، اللہ نے بھی کسی کو اپنا بیٹا بنایا یا کسی کو بیٹی بنا لیا، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ وہی انداز جو سورہ مریم کا بھی میں نے حوالہ دیا تھا کہ آسمان پھٹ پڑنے کو ہے، زمین شق ہو جانے کو ہے، اتنی بڑی جسارت اور اتنا بڑا ظلم اللہ کے ساتھ کہ کسی کو اللہ یا کا بیٹا یا بیٹی قرار دے دیا، وہی انداز آپ کو یہاں بھی ملے گا کہ افک ہے، جھوٹ ہے، بے بنیاد بے سروپا بات ہے۔ انہم لکاذبون، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیٹوں پر بیٹیاں پسند کر لی، اپنے لیے تمہیں بیٹے پسند ہیں، لیکن یہ کہ اب رحمان کو تم نے جو الاٹ کی ہیں تو وہ بھی بیٹیاں الاٹ کی۔ یہاں میں نے خاص طور پر نوٹ کیا تھا سورہ زخرف کی ایک آیت، اس کو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں۔ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ ان لوگوں کا معاملہ، ان کا نہیں بلکہ اکثر و بیشتر لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی ولادت کی خبر پہنچائی جاتی ہے، بشرا، بشارت دی جاتی ہے، اولاد ہوتی ہے تو بشارت کے لیے ہے نا، لیکن اگر تو بیٹے کی بشارت ہے تو چہرہ بڑا کھل اٹھے گا، اگر بیٹی کی کہیں خبر مل گئی، بیٹی کی بشارت ہو گئی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مثلا، یہاں دیکھیے خاص طور پر بیٹی کا ذکر نہیں کیا گیا، جب ان میں سے کسی کو بشارت دی جاتی ہے، خوشخبری سنائی جاتی ہے، کس شے کی؟ کہ جو یہ منسوب کرتے ہیں رحمان کی طرف۔ مراد کیا ہے؟ قرآن نے بعض جگہ جو ہے یہ رستہ وہ جو ہے تھوڑا سا فل ان دا بلینک خود کر لو کہ یہاں مراد کیا ہے۔ تم رحمان کے لیے بیٹیاں تم نے وضع کی نا، جب تم میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے، خبر سنائی جاتی ہے، ظل وجهه مسودا، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، وهو قظیم، اور وہ غم و اندوہ میں مبتلا ہو کر غصے کو پینے لگتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا، کیا ظلم ہو گیا۔ اور ہمارے ہاں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اس تمام ظلم کا معاملہ جو ہے وہ تھوپ دیا جاتا ہے بچی کی ماں کے اوپر، اور اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اس کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ یہ تو وہ خبریں ہیں نا جو عام طور پر آپ اپنے اخبارات کے اندر پڑھتے بھی ہیں، ہمارے مطالعے میں رہتی ہیں، لیکن یہ جہالت اس درجے کی ہمیشہ سے موجود رہی۔ انسان کی فطرت میں ہے اولاد نرینہ اس کی خواہش، اور پھر یہ کہ اگر بالکل شروع میں بیٹی ہو جائے اور کہیں دوسری بیٹی آ جائے تو اب معلوم ہوتا ہے تو اب تو زمین اس کے لیے جو ہے نا وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، جو قرآن میں نقشہ کھینچا گیا کہ زمین اپنی تمام تر وسعت کے باوجود اسے اپنے اوپر تنگ پڑتی محسوس ہونے لگی۔ معلوم ہوتا ہے جی 2 بیٹیاں آ گئی، یہ تو بہت بڑا ظلم ہو گیا، میرے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہو گئی، اور یہ اس کی ماں ہے کہ جو اصل میں جرمدار ہے، لہذا جو بھی اس کے ساتھ ہتک آمیز جو ہے رویہ اختیار کیا جائے گا، اس کو قتل تک کر دیا جائے گا۔ یہ مثالیں آج کل موجود ہیں۔ تو فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مثلاً، جس کی مثال یہ رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں، فرشتے بیٹیاں ہیں، جب بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ لٹک جاتا ہے، سیاہ پڑتا ہے، اور وہ انتہائی غم و اندوہ کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ تو فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ، تو اے نبی ذرا ان سے سوال کیجئے کہ کیا تمہارے رب نے تو اپنے لیے بیٹیاں پسند کی، اس کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، کیا جب ہم نے ان فرشتوں کی پیدائش کی تھی، انہیں پیدا کیا تھا تو یہ موجود تھے اس موقع پر، انہیں معلوم تھا کہ وہ مؤنث ہے؟ الا انہم من افکہم لیقولون، آگاہ ہو جاؤ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ جو وہ اپنے منہ سے بک رہے ہیں، ولد اللہ، کہ اللہ کے اولاد ہے، وانہم لکاذبون، اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا اس نے پسند کی ہیں بیٹیاں بیٹوں کے مقابلے میں؟ ما لکم کیف تحکمون، اب یہ کیا فیصلہ ہے جو تم نے کیا ہے، کیا بندر بانٹ ہے، کیا تقسیم ہے کہ جو تم نے، کیا ناانصافی ہے جو تم نے اللہ کے ساتھ کی ہے۔ بس یہیں ختم کر رہے ہیں، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ ابھی آخری رکوع جو ہے سورہ صافات کا، اس کا ابھی تقریباً
7 8 آیات باقی ہیں، اس پر انشاءاللہ اگلی مرتبہ یہاں بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اس کے حقوق ادا کرنے کی، اس پر غور و فکر کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔